لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال الله تعالى في مقام آخر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر
تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، اور پہاڑوں کو میخیں بنا کر اس میں گاڑ دیا، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ یہ اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی۔ جس کو زمین آسمان کو بنا کر اس پر کنٹرول ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، اگر یہ ذرا بھی زائل ہو جائیں، ہل جائیں، تو کوئی طاقت دنیا کی انہیں روک نہیں سکتی۔ اس قوی اور عزیز رب کے لیے تمام تعریفات ہیں۔ اے مالک ارض و سما، انت القوی ونحن الضعفاء، تو قوی ذات ہے، طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں۔ تو جبار و قہار ہے، تو عزیز ذو انتقام ہے، تو فعال لما یرید ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ میرا ایمان، یہ میرا منہج، یہ میری دعوت ہے، اور یہی میرا عقیدہ ہے۔ تسبیحات، تعریفات، عبادات اللہ تیرے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جتنے بھی مبارک اور پکیزہ کلمات ہیں یہ سب تیری شیان شان ہیں۔ درود و سلام و صحادی نبی پر، جس نے مجھے اور آپ کو آفات کے آنے سے پہلے بھی سبق دیا اور آفات کے آ جانے کے بعد بھی سبق دیا۔ کہا یہ قدرتی آفات اللہ رب العزت کی طرف سے جب آتی ہیں، مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی آندھی ہوا چلتی دیکھتے، بارشوں کا رخ ہوتا دیکھتے، تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اللہ ہمیں اپنے ناراضگی کے ساتھ قتل نہ کرنا، مارنا نہ، اپنی اس ناراضگی میں ہمیں ہلاک اور برباد نہ کرنا۔ آفات سے پہلے یہ کہتے تم دنیا میں رب سے عافیت مانگا کرو، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، صحت و سلامتی کا سوال کرتے ہیں، ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داری۔ حالیہ دنوں میں 1 گھنٹہ کا یہ آسمان سے برسنے والا پانی برستا ہے، جس کو کلاؤڈ برسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے۔ قوم نوح جب حد سے بڑھ گئی، 950 سال عمر ملی سیدنا نوح علیہ السلام کو، قوم بتوں کی پوجا پہ اڑ چکی ہے، پیغمبر کی دعوت کو سنتی نہیں ہے۔ کہا اللہ اس ظالم قوم کو تباہ کر دے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، یہ کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں، میری بات سننے کو تیار نہیں۔
میں نے دعوت اللہ دیتا ہوں، میں تیری طرف تیری جانب انہیں پکارتا ہوں. یہ کہتے ہیں لا تذرن ودم ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا، اپنے 5 تن کو نہیں چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑ، نہ سوا کو چھوڑ، نہ یغوث یعوق نصر کو چھوڑ، ان کی عبادت پہ لگے رہو. شیطان نے انہیں ایسا پکا کیا تھا. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اللہ رب العزت ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان سے، آسمان کا جو دروازہ ہے ابواب السماء، اس کو کھولتے ہیں. جب وہ کھلتا ہے بماء منہمر، کلاؤڈ برسٹ اس وقت اللہ رب العزت نے آسمان سے پھینکا تھا. بماء منہمر، پانی اتنا آتا ہے، اتنا پانی آتا ہے کہ اس کے چشمے، اس کی نہریں، اس کی ندیاں چل جاتی ہیں. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے زمین کو پھاڑا، زمین پھٹتی ہوئی نظر آئی. فَالْتَقَى الْمَاءُ، اس میں ہم نے اس پانی کو ڈال دیا. عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، جہاں جیسے جیسے رب کی قدرت کو لائق تھا یہ پانی بہتا نظر آتا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور جو کشتی کیل اور میخے بنا کر بنائی گئی تھی اس پانی کے اوپر اللہ کے حکم سے تیرتی ہوئی نظر آتی. 12واں پارہ یہ سورہ قمر تھی. سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے اس پانی کا نقشہ یوں کھینچا، میرے اور آپ کے لیے سبق اس میں رکھا. دنیا میں رہنے والوں، وقیل یا ارض ابلعی ماءک، پانی پر حکومت میری ہے، زمین پر حکومت میری ہے، آسمان پر حکومت میری ہے، تجھ پر حکومت میری ہے. میرے سامنے بغاوتیں کرنے والے اور میرے سامنے اپنی گردن کو اکڑ کر چلنے والے، تکبر کی چال چلنے والے، ذرا کان کھول کے سن. وقیل یا ارض ابلعی ماءک، میں نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے سے پانی کو ابل دے. آسمان کو حکم دیا کہ اقلعی، پانی کو نیچے پھینک دے. وغیض الماء، ہر طرف پانی ہی پانی تھا. وقضی الامر، اللہ کا امر پورا ہوا. یہ فتحنا ابواب السماء، اس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا. بڑے اچھے مکانوں کے مکین تھے، بڑے شہزادے تھے، اور اتنے وزنی مکان اللہ رب العزت نے فتحنا ابواب السماء کیا. یہ کلاؤڈ برسٹ کا اس کو نام دیا، اور وہ بہتے ہوئے، زمین بوس ہوتے ہوئے نظر آئے. کتنی ہی اموات ہوئی. اللہ جو تیرے پاس آ چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے. اللہ جو دنیا میں رہ رہے ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرما دے. اللہ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے جو ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑی عظیم آزمائش، بڑی آزمائش، اتنی بڑی آزمائش ہے کہ ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے. مئی، جون، جولائی میں یہ زلزلے، کبھی آسمان سے برستی بارشیں، کبھی بہت زیادہ بارشیں انسان کو بے بس کیے ہوئے ہیں. یہ چاہتی کیا، یہ ہوتی کیا ہیں، یہ آتی کیوں ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، یہ الارم ہے، الارم. سورہ سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ ہوا، یہ پانی، یہ آگ جو میری اور آپ کی بنیادی ضروریات ہیں، یہ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ ان سے کام لیتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، میں مزہ چکھاتا ہوں تجھے. یہ عذاب الادنیٰ، یہ چھوٹا عذاب دنیا کا عذاب ہے، دون العذاب الاکبر، اللہ کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے. یہ میں
میں تجھے مزہ چکھاتا ہوں. یہ ٹیسٹ ہے ابھی، جیسے گھر میں کھانا پکتا ہے ٹیسٹ کرتے ہو، یہ میرے نافرمانوں کے لیے، بغاوتوں کا باغی لوگوں کے لیے، جرائم پیشہ کے لیے، نافرمانی رسول میں زندگی بسر کرنے والوں کے لیے یہ ذائقہ ہے، مزہ ہے، میں تمہیں چکھا رہا ہوں. لعلہم یرجعون، شاید میری طرف آپ واپس پلٹ آئیں. کتنا رب قوی ہے. سورہ الزاریات ہے، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا. یہ لاکھوں من پانی لے کر، ٹنوں ٹن پانی لے کر آسمان میں ہوائیں چلتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. وہ اتنی طاقتوں کا مالک ہے کہ ابھی اس نے فتحنا ابواب السماء کی ایک جھلک دی ہے، اور کتنے گاؤں، کتنے لوگوں کے گھر، کتنے لوگ یتیم، کتنی عورتیں بیوہ، اور کتنی تباہی مچی. یہ اللہ طاقتور ہے کہ اس نے کہا تھا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. جب قیامت آئے گی، جب قیامت آئے گی تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. یہ جو پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ تجھے چلتے نظر آئیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ پہاڑ چلتے سیراب ہوتے نظر آئیں گے. اللہ کی قسم، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پہاڑوں کے پتھر جو تھے، بڑی بڑے وزنی پتھر پانی میں بہتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ الارم نہیں تو اور کیا ہے. یہاں بچیوں کے گلوں کو کاٹا جا رہا ہے، یہاں زندہ درگور کیا جا رہا ہے. عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے. دن دہاڑے عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے. رشوت خوری کا بازار گرم ہے، بے حیائی کا بخار چڑھا ہوا ہے. قوم زوال کا شکار ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زوال کا شکار رہے گی. میرے رب نے مجھے اور آپ کو یہ الارم دیا ہے. بے بس انسان، وہ مجبور و مقہور انسان، رب العالمین کے سامنے تو بے بس ہے، تو غریب ہے، تو مجبور ہے. تیرا کیا خیال ہے؟ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. جس پانی کو تو آج بڑے مزے کے ساتھ پی رہا ہے، کبھی اس کو منرل واٹر کہتا ہے، کبھی تو اس کو کوئی نام دیتا ہے، بڑے مزے کے ساتھ پیتا ہے. اسی پانی کو تیرا رب تیرے لیے کڑوا کر دے. کوئی ذات ہے جو تجھے اچھا اور میٹھا پانی لا کر دے؟ رب کے سامنے مقابلے کرتا ہے. 2 ٹکے کا انسان، تجھے اتنی فرصت نہیں کہ میں نیند سے جاگ جاؤں. اللہ تجھے جھنجھوڑ رہا، تنبیہ دے رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا، کہا آفات آتی ہیں. کبھی آفات بیماری ہیں، وبائیں ہیں، بلائیں ہیں، آزمائشیں ہیں، دکھ ہیں، مصیبتیں. تلک الایام نداولها بین الناس. دن بدلتے رہتے، کبھی غمی کبھی خوشی. آج ان پر اگر غم ہے، کل تجھ پر بھی آ سکتا ہے. اگر آج ان کے گھر میں واویلا رونا ہے، تیرے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. خوشی نہ منایا کر، عبرت حاصل کر، سبق حاصل کر، رب کی جانب رجوع کر، استغفار کر، ذکر و اذکار کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، کننا عند رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے پاس تھے. فی صدر النہار، دن کا وقت تھا، ظہر یا عصر کا وقت. فجاء قوم عراۃ حفاۃ، ایک قوم آتی ہے جسم سے ننگے ہیں، پاؤں سے بھی ننگے ہیں. کسی نے بس لنگوٹی پہنی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی گردنوں میں تلواروں کو لٹکایا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پاس بیٹھ کر اپنا دکھ سناتے ہیں. فتغیر وجہ رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہوا، تبدیلی آئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا،
کہا بلال تم کھڑے ہو، اذان کہو۔ اذان نماز کی کہی جاتی ہے، فاقام الصلاۃ نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز کی اقامت ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انہوں نے نماز ادا کی۔ جب نماز پڑھ لی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور لوگو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری، اسوہ رسول، سیرت رسول، نبی کے کردار سے سبق ملا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ سے ڈرو، اور لوگو اللہ سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے اور تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے۔ اللہ سے ڈرو، یہ تعلق داری کو قائم کیا کرو، مضبوط کیا کرو، رشتہ داریوں کو نبھایا کرو، وفاداری کیا کرو، اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جب پڑھی، پھر بات پڑھی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے تو نے کیا جمع کر رکھا ہے جو تیرے ساتھ کل ہوگا۔ کل تو بھی اس طرح آئے گا کہ جسم سے ننگا ہوگا، پاؤں سے بھی ننگا ہوگا، بغیر ختنے کیے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، رب جبار کی عدالت لگی ہوگی، اس عدالت میں کیا پیش کرو گے؟ واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر رقت طاری ہوتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تصدق رجل، ایک آدمی یہ بات سنتے ہی تصدقہ کرتا ہے، من دینار من درہم، اس کے پاس جو دینار اور درہم کی تھیلی تھی اس نے دی۔ صحابہ کرام اٹھتے ہیں، من صاع تمر، کوئی گھر سے پاؤ کھجورے لاتا ہے، کوئی گھر سے جوں لے کر آتا ہے، کوئی کپڑے، کوئی جوتیاں لے کر آتا ہے۔ کہا آج یہ فاقوں کا شکار ہیں، آپ ان کے ساتھ اثار کریں، ان کے ساتھ پیار کریں، ان کے ہم درد بنیں، ان کا غم بانٹیں، آج آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آج کسی کا دکھ بانٹو گے، کل تمہارے رب دکھ کاٹ دے گا۔ آج کسی کو پہناؤ گے، رب کل تمہیں پہنا دے گا۔ آج تم کسی کو کھلاؤ گے، رب تمہیں جنت کی نعمتیں کھلائے گا۔ آج تم کسی کو پہناؤ گے، رب تمہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ لباس پہنائے گا۔ دنیا میں رہنے والوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر پیش کیا، صحابہ کرام نے وہ منظر پیش کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھجورے لانے والے، وہ جوں لانے والے، وہ کپڑے لانے والے، وہ ان کی غذا کا بندوبست کرنے والے، ڈھیر لگتا ہے، اور آپ کا چہرہ کہنے والا کہتا ہے چاندی کی طرح، سونے کی طرح چمکتا نظر آتا ہے۔ خیر الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے من ينفع الناس، جو لوگوں کی بھلائی کی بات کرتا ہے، جو لوگوں کو نفع کی بات کرتا ہے، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، فائدے پہنچاتا ہے۔ قدرتی آفات آ جائیں تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان دکھیاروں کے دکھ بانٹا کریں، دعا کے ساتھ، مال کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، تعاون کے ساتھ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم سامعین حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ آفات، یہ آزمائشیں، یہ دکھ کیوں آتے ہیں؟ اذا ظہرت المعاصی فی امتی، جب میری امت میں حد سے معاصی بڑھ جاتی ہیں، طغیانی بڑھ جاتی ہے، تو امہم اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے، کبھی ہوا کی شکل میں، کبھی آگ کی شکل میں، کبھی پانی کی طغیانی کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، اور کبھی کبھار لڑائیوں اور جھگڑوں اور فساد کی شکل میں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ مجھے اور آپ کو نافرمانی سے بچا رہے ہیں، اور لوگوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جب عذاب آ رہے ہوں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہوں، آفات آ رہی ہوں، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے نبی کی، میرے اللہ کی نافرمانی سے بچا کرو، ڈر جاؤ۔ یخالفون عن امری، ہر بات میں مخالفت کرنے سے ڈر جاؤ۔ اگر تم رسول کی مخالفت کرنے پہ تلے رہے، ان تصیبہم فتنہ، تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے دردناک عذاب آئے گا۔ آپ نے لاس اینجلس کی آگ کو دیکھا،
یہ ابھی حالیہ دنوں کی بات ہے، کتنے گھر آگ کی لپیٹ میں آ کر کتنا بڑا نقصان ہوا۔ آپ نے حالیہ دنوں کے سیلاب کو دیکھا، آپ نے زلزلوں کو دیکھا، آپ نے اسلام آباد کی بارش کو دیکھا، آپ نے اپنے وطن میں برسنے والی، آپ کے ضلع میں برسنے والی بارش کو دیکھا جو حد سے بڑی، لوگوں کی تباہی ہوئی، لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئی۔ محترم سامعین، کتنے لوگ خودکشیاں کر کے مر گئے، کتنے لوگ اس غم میں مر گئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ انت القوی، تو طاقتور ہے، وَنَحْنُ الضُّعَفَاءُ، ہم کمزور ہیں، ہم تیرے آزمائشوں کو، ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے صبر مانگتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے ذکر کی توفیق مانگتے ہیں، اللہ ہم استغفار اور توبہ تائب ہوتے ہیں۔ تیرا یہ وعدہ ہے، میں اس قوم کو عذاب نہیں دیتا جس قوم میں میرا نبی ہو، یا جس قوم میں استغفار کرنے والی، توبہ کرنے والی زبانیں ہوں، اللہ رب العزت اس قوم کو مجموعی طور پر ہلاک نہیں کرتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، یہ میں آزماتا ہوں، خوف ہے، بھوک ہے، مال میں کمی ہے، میں یہ آزما رہا ہوں تیرے سے بچوں کو چھین کر۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے پھر بھی اللہ رب العزت نے بشارتیں تیار کر رکھی۔ تو ہمیں یہ سبق کیا ملا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے سبق دیا ہے، جو ہنستے بستے گھر تھے وہ اجڑ گئے اور ایسے نظر آ رہے ہیں کہ الم تغن بالامس، یہاں کوئی آبادی تھی نہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت اللہ نے دی ہے، اس حقیقت کو سمجھو کہ تیری میری بھی حقیقت یہی ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، بلکہ میرا اور آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دوسرا سبق اللہ رب العزت نے مجھے یہ دیا، دنیا میں رہنے والوں، آپ نے اللہ رب العزت سے ہر وقت ہر پل معافی مانگتے رہنا چاہیے، اس کے عذابوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور تیسرا سبق یہاں سے یہ ملا کہ نافرمانی رسول زندگی بھر نہ کرنا۔ کہا تھا ایک صحابی کو رسول اکرم نے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا، کہتا ہے میں طاقت نہیں رکھتا۔ کہا تو طاقت نہ رکھ، اس نافرمانی کی وجہ سے اس کا ہاتھ جو تھا وہ شل ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا، مفلوج ہو گیا، وہ ساری زندگی ہاتھ کو اٹھا نہ سکا۔ پتہ چلا کہ نافرمانی رسول کا انجام یہ ہے۔ آج ہم قدم قدم پہ نافرمانیاں کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، زبان پہ کوئی توبہ نہیں، کوئی استغفار نہیں، کوئی رب العالمین کی طرف رجوع نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے، اللہ حاکم ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں کہ اللہ کتنی طاقتوں والا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اس کا عذاب کتنا دردناک ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں، ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ کتنے ہم میں سے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ بیچاروں کو دیکھا جن کی اموات ایک ایک گھر کے 40 افرادوں کے جنازے پڑے گئے، تو اس ڈر کی وجہ سے ہم نمازی بنے ہوں۔ ہم نے کہا ہوتا اللہ میری توبہ، مجھے وقت مل گیا، میں 5 نمازوں کی ادائیگی کروں گا اور با جماعت ادا کروں گا، صف اول میں ادا کروں گا۔ کتنوں نے سبق حاصل کیا ہم میں سے، جو کہ تو ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ان کے گھر میں غم ہے جی، ان کا غم ہے، مجھے تو نہیں۔ تجھے پتہ چل جائے گا جب تیرے ساتھ ہوگی۔ آنکھیں کھول ذرا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے عذابوں سے پناہ مانگتے ہوئے، نافرمانی رسول سے پناہ مانگتے ہوئے، اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اطاعت مصطفیٰ اطاعت الہی کا پابند بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ مصائب اور مشکلات کا حل اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے کہ جہاں استغفار ہو قومیں استغفار کریں، استغفار کو لازم پکڑیں، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں اور ہر غم سے ہر دکھ سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی گزارش، آپ سے بھی گزارش، کثرت کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ استغفار، معافی، نماز بھی ذریعہ ہے معافی کا، قرآن مجید کی تلاوت بھی ذریعہ ہے معافی کا، درود ابراہیمی کو پڑھنا یہ معافی کا ذریعہ ہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو ہمیں مشکلات کے وقت ہمیں کام دیتے ہیں، ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، ہماری ہمت بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیک اعمال کرنے چاہیے۔ جس قدر نیک اعمال کرو گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ملے گا۔ کہا فتنوں کے دور میں صبح کے وقت بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر، شام کو مسلمان، صبح کو کافر۔ تمہیں چاہیے کہ فتنوں کے دور میں اعمال میں تیزی کرو۔ اللہ رب العزت اعمال میں تیزی کرنے کی توفیق دے۔ ہم بدعمالیوں میں، بدعنوانیوں میں بہت تیز ہیں، لیکن اعمال خیر کرنے میں، وفعل الخیر کی چابی بننے میں بہت پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح تیسرا عمل، وہ غار والوں کا قصہ، وہ پھنسے تھے اور انہوں نے کہا تھا اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے ماں باپ کی خدمت کی، تیری رضا کے لیے گناہوں کو چھوڑا، تیری رضا کے لیے مزدور کی مزدوریاں دی، اگر تو راضی ہے اس بات پر تو ففرج عنا، اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا عطا کر دے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ ہم سب پر جو آزمائش آن پڑی ہے، جو وطن عزیز پر اس وقت عظیم آزمائش آن پڑی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، اور جو تیرے پاس آ چکے ان کی مغفرت فرما، جو رہ چکے ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔